मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल इब्राहिम एकॉर्ड की बाज़गश्त इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मीडिया में गूंज रही है। इब्राहिम एकॉर्ड क्या है? कुरान और हदीस की रोशनी में यहूद और नसारा से मुसलमानों के ताल्लुकात की बुनियाद क्या है और उसके दीनी, सियासी और समाजी असरात मुसलमान माशरों पर क्या पड़ सकते हैं? आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने नजदी वहाबी स्टेट सऊदी अरब के क़याम से पहले मुसलमानों की मुतवक्का ज़बोहाली पर क्या पेशनगोई की थी। तो आइए शुरू करते हैं अल्लाह ताला की आखिरी इल्हामी किताब कुरान मजीद से। इस्लाम ने हमेशा यहूद और नसरा को अहले किताब के उन्वान से पहचाना है। कुरान करीम में मुतअद्दिद मुकामात पर उनके साथ ताल्लुकात के उसूल बयान किए गए हैं। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह तुम्हें उनसे मना नहीं करता जो तुमसे दीन में ना लड़े और तुम्हें तुम्हारे घरों से ना निकाला कि उसके साथ एहसान करो और उनसे इंसाफ का बर्ताव बरतो, बेशक इंसाफ वाले अल्लाह के महबूब हैं। ज़रा गौर तलब बात है, अल्लाह ताला यहूद और नसरा से हुस्न सलूक की इजाज़त किन शराइत के साथ मशरूत करके दे रहा है, इस आयत मुबारका में खोल कर बयान कर दी गई। जो लोग दीन की वजह से तुमसे जंग नहीं करते, तुम्हें घरों से नहीं निकालते, उनसे अच्छा सलूक करो। आला हज़रत के कुरान पाक के तर्जुमे कंजुल ईमान में सदरुल फाजिल मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी इस आयत की शान नज़ूल कुछ इस तरह बयान फरमाते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये आयत ख़ज़ाया के हक़ में नाजिल हुई। ख़ज़ाया क्या है? ख़ज़ाया के मायने हैं तोहफ़ा, हदिया, तोशा। जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस शर्त पर सुलह की थी कि ना आपसे क़िताल करेंगे, ना आपके ख़िलाफ़ मुखालिफ को मदद देंगे, अल्लाह ताला ने उन लोगों के साथ अच्छा सलूक करने की इजाज़त दी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये आयत उनकी वालदा अस्मा बिनते हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के हक़ में नाजिल हुई। उनकी वालदा मदीना तैयबा उनके लिए तोहफ़े लेकर आई थीं और थीं मुशरिका, तो हज़रत अस्मा ने उनके हदाया कबूल ना किए और उन्हें अपने घर में आने की इजाज़त ना दी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि क्या हुक्म है। इस पर आयत नाजिल हुई और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी कि इन्हें घर में बुलाएं और इनकी हिदाया कबूल करें, इनके साथ अच्छा सलूक करें। अगली आयत में अल्लाह ताला ऐसे लोगों से जो कि अल्लाह और मुसलमानों के दुश्मन हैं और वो दुश्मनी निभा भी रहे हैं, उनके बारे में कुछ ये हुक्म सादिर फरमाता है। अल्लाह तुम्हें उन्हीं से मना करता है जो तुमसे दीन में लड़े या तुम्हें घरों से निकाला या तुम्हारे निकालने में मदद की कि उनसे दोस्ती करो, और जो उनसे दोस्ती करे वही सितमगर है। यहाँ मैं उर्दू के लफ्ज़ सितमगर को ज़रा खोल कर बयान करना चाहूँगा। जो दूसरों पर ना हक तकलीफ़ डाले, जो दिल आज़ारी करे या हक दबाए, जो किसी पर कहर और जबर रवा रखे, यानी ये खुला बयान हो चुका कि जो ऐसे यहूद और नसरा के साथ ताल्लुक़ और दोस्ती करेगा जो कि मुसलमानों से जंग कर रहे हों या उनको घरों से निकाल दें, तो वो कहर और जबर रवा रखेगा, दिल आज़ारी करेगा, नाहक तकलीफ़ देगा। किनको? मुसलमानों को। और फिर जब उस बेबस मुसलमान की मदद अल्लाह की तरफ से आएगी तो ये मुसलमान जो यहूद और नसरा से दोस्ती करने के लिए तड़प रहा है, उसका क्या हशर होगा। इस हुक्म बारी ताला को भी अभी हम जहन में रखते हैं। यहाँ तक ये बात तो वाज़ेह हो गई कि इस्लाम किन हालात में अहले किताब के साथ कैसा सलूक करने की इजाज़त या हुक्म देता है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों की कहानी ये कोई आज की ख़बर नहीं, ये पुराना मामला है। हुजूर कौनैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही दुनिया से पर्दा फरमाया, कुफ़ार और मुशरिकीन ने इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों को और तेज़ी से बुनना शुरू कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज के यहूद और नसरा से हुस्न सलूक किया जा सकता है? उनके साथ ताल्लुक़ात
رکھے جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدے کیے جا سکتے ہیں، ابراہیم ایکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ آئیے اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ آج کے یہود و نصارہ تو دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی حرام پیدائش سے لے کر اب تک یہ سلسلہ بہت تیزی پکڑ چکا ہے۔ 1948 کے فلسطینی النکبہ سے لے کر آج کے مسمار ہوئے غزہ تک کے حالات ملحوظ خاطر رکھیں تو آج کے یہود و نصارہ سے حسن سلوک اور معاہدے کیا اللہ کے حکم سے روح گردانی نہیں ہے؟ تو آئیے اب آتے ہیں موضوع سخن پر۔ اس معاہدے کا نام ابراہیم ایکارڈ کیوں رکھا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودیت، عیسائیت اور اسلام کا مشترکہ جد امجد مانا جاتا ہے۔ ان کا نام استعمال کر کے امریکہ اور معاہدے پر دستخط کرنے والی ریاستوں نے اس معاہدے کو ایک مذہبی اور علامتی لبادہ دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ گویا یہودی، عیسائی اور مسلمان سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشترکہ وراثت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی قوموں کو بھی امن کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دی کزن برادرز۔ آئیے ابراہیم ایکارڈ کا اعلامیہ دیکھتے ہیں۔ ہم دستخط کنندگان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مشرق وسطی اور دنیا بھر میں امن کو قائم رکھنے اور مضبوط بنانے کی اہمیت بنیادی طور پر باہمی سمجھ بوجھ، بقائے باہمی پر ہے، نیز انسانی وقار اور آزادی بشمول مذہبی آزادی کے احترام پر مبنی ہے۔ یہ بات 2020 میں کیے گئے ابراہیم ایکارڈ پر نہ رکی اور 2023 میں ابو دھابی میں ابراہیم فیملی ہاؤس بنا دیا گیا، جس میں ایک چرچ، ایک مسجد اور ایک سناگوگ یہودی عبادت گاہ ایک ہی کمپلیکس میں قائم کیے گئے۔ اس منصوبے کا مقصد یہ باور کرانا تھا کہ تینوں مذاہب، اسلام، عیسائیت، یہودیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور روایت کے وارث ہیں، لہٰذا انہیں ایک روحانی وحدت میں اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ ناقدین کے مطابق یہ اقدام وحدت ادیان یعنی یونیفیکیشن آف ریلیجنز کا ایک جدید نظریہ ہے، جو اس تصور پر مبنی ہے کہ تمام آسمانی مذاہب برابر ہیں اور کسی کو دوسرے پر فوقیت حاصل نہیں۔ تو اس طرح ابو دھابی کی حکومت نے قرآن کی آیات اور حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الانبیاء ہونے کو نہ صرف مکمل طور پر نظر انداز کیا بلکہ انحراف کیا، اور اسلام جس کو عیسائیت اور یہودیت پر برتری حاصل ہے اس کو رد کیا۔ یہ تصور براہ راست قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام خود کو آخری اور کامل دین قرار دیتا ہے۔ اس نظریے میں اسلام کی انفرادیت اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام خاتمیت کو نظر انداز کیا گیا ہے، جیسا کہ میں کئی دفعہ تاریخ کے تانے بانے جوڑتے ہوئے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہود اور نصارہ کی پلاننگ بہت فارورڈ ہوتی ہے۔ آئیے تھوڑا سا فاسٹ ریوائنڈ کرتے ہیں۔ 90 کی دہائی میں مشرق وسطیٰ میں بین الاقوامی مذاہب اتحاد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ ویٹیکن اور بعض مغربی ادارے اور UN کے پلیٹ فارمز پر بھی یہ بات چل رہی تھی کہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام کو ابراہمک فیتھ کے نام پر اکٹھا کیا جائے۔ اس وقت پرماننٹ کمیٹی آف اسلامک ریسرچ اینڈ افتاء یعنی سعودی علماء نے اس کنسپٹ کو عقیدہ ختم نبوت اور دین اسلام کی انفرادیت کے خلاف سازش سمجھا اور فتویٰ نمبر 19402 جاری کیا گیا۔ یاد رہے یہ وہ دور تھا جب تک 9/11 نہیں ہوا تھا اور اس وقت تک آل سعود نے سعودی علماء کا سیاسی استعمال کرنا تھا، لیکن ساتھ ساتھ کزن برادرز کی اس تھیوری کو بھی ہلکی آنچ پر پکانا بھی تھا۔ ابراہیم ایکارڈ اور ابراہیم فیملی ہاؤس مغرب کی سیاسی فارورڈ پلاننگ ہماری جہالت، بے شرمی اور بے حسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب نے باضابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن پس پردہ تعلقات اور خفیہ ملاقاتیں دہائیوں سے چل رہی ہیں۔ امریکہ اور مغربی طاقتیں چاہتی ہیں کہ سعودی عرب بھی UAE کی طرح کھل کر اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ سعودی عرب عام طور پر دو دھاری ہے، باہر سے سخت بیانیہ، فتویٰ، مذہبی بیانات وغیرہ تاکہ عوامی دباؤ کم رہے، اندر سے تدریجی تعلقات، سیکیورٹی کوآپریشن، امریکہ کی خوشنودی۔ سعودی سیاست اور مذہب کے دو الگ الگ ایجنڈے ہیں۔ مذہبی پوزیشن فتویٰ 19402
علماء کی طرف سے دین کے اصولوں پر مبنی فیصلہ کہ وحدت ادیان گمراہی ہے اور مسلمان اسے قبول نہ کریں۔ سیاسی پوزیشن ابراہیم ایکارڈ، ابراہیم ہاؤس۔ حکمران طبقہ خاص طور پر یو اے ای اور سعودی حلقے مغرب کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے اور اسرائیل کے ساتھ اقتصادی اور دفاعی مفادات کے لیے ایسے پروجیکٹس کو سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ زمانہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تاریخ قریب میں لاکھوں مسلمانوں کے قاتل ہیں۔ مسلمانوں کی اخلاقی، سیاسی، معاشی، معاشرتی تباہی آخر کس کا کلیدی کردار ہے؟ آئیے آپ کے سامنے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے نجدیوں یعنی آل سعود اور دیگر عرب حکمرانوں پر مختلف فتوا کا ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اگر یہ نجدی گروہ یعنی وہابی نجدی طریقہ فکر کے عرب قیادت حاصل کر لیں تو مسلمانان عالم کا بہت برا حال ہو جائے گا۔ ان کے عقائد و افعال ایسی سمت میں ہیں جو کہ کثیر المثال اختلاف، تکفیر اور روحانی و اخلاقی بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے کہ ان کے افکار و عقائد سے خبردار رہیں، ان کی دعوت و تبلیغ سے بچیں اور جہاں تک ممکن ہو ان کے فساد و بغض کو روکیں، ورنہ امت میں فسق و فتنہ پھیل جائے گا۔ جو حضرات امام احمد رضا خان کے بغض کی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کو امام احمد رضا خان کی سیاسی بصیرت کا یہ چھوٹا سا ٹریلر دکھایا ہے۔ امام صاحب کا انتقال 1921 میں ہوا اور سعودی عرب کا قیام 1933 میں، اور یہ 2025 ہے۔ لیکن امام صاحب جانتے تھے کہ اگر عرب کی قیادت ان نجدیوں کے پاس آ گئی تو مسلمانوں کا کیا حال ہوگا۔ غزہ کو مسمار کر کے ہزاروں مسلمان بچوں کو قتل کر کے ایک پورے منظم جینوسائیڈ کو امریکی آشیرواد حاصل ہونے کے بعد کنڈکٹ کیا گیا۔ اس کے باوجود ابراہیم ایکارڈ پر دستخط کرنے والے مسلمان حکمران لائن لگا کر ٹرمپ صاحب کے سامنے حاضر ہیں۔ اگر ہم اپنی نگاہ اپنے پاکستان پر ڈالیں تو ہمیں اپنے حالات چاہے وہ معاشی ہوں یا سیاسی ناگفتہ بے ہی نظر آتے ہیں۔ حالت تو یہ ہے کہ پاکستان کے کچھ سیاستدان اور میڈیا کا ایک بڑا طاقتور حصہ ابراہیم ایکارڈ کی تعریفوں کے پل باندھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ہماری دینی گراوٹ کی سب سے نچلی سطح ہے۔ تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس وقت اہل سنت کے علماء کرام کے اوپر کافی بھاری ذمہ داری ہے، کیونکہ وہابی فرنچائز چاہے دیوبند ہوں، چاہے اہل حدیث، چاہے بڑے غیر محسوس طریقے سے الہادی فکر ایتھزم پھیلانے والے غامدی اینڈ کمپنی مغرب کو اس کے اہداف حاصل کروانے میں پوری مدد کریں گے۔ رہی صحیح کسر شمع جنیجو جیسے جاہل لوگ یو این پلیٹ فارم پر اپنا کردار ادا کرتے ہوئے مغرب کو اپنے مقاصد حاصل کرنے میں پوری مدد کریں گے۔ ان حالات میں اہل سنت کو اتحاد اور نڈر لاہ عمل اپنانا ہوگا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء اس ابراہیم ایکارڈ کی اصلیت کو بار بار مسلمانوں کے سامنے اچھے طریقے سے رکھیں۔ اہل سنت و جماعت کو اعلیٰ حضرت کے عقائد، ان کے ارشادات جو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں، عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندھو و دلگیری۔ انسنی باتیں جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔